بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل اور اس سے پہلے قومیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت حق کو جھٹلایا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ ان کو قتل کیا، ان بدبخت قوموں کے لیے جب انبیاء نے اللہ رب العزت کے حضور بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو خالق حقیقی نے ان کاموں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کہیں ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو کہیں ان پر زمین پلٹ دی۔ اس کے برعکس جب اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے مبعوث فرمایا، اس واقعے کو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وادی طائف میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا گیا مگر آپ نے کبھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ مگر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 240 کے مطابق 7 ایسے بدبخت لوگ تھے جن کے لیے مجبوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر بد دعا فرمائی۔ ناظرین، وہ 7 لوگ کون تھے، ان کا کیا قصور تھا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے ان عبرتناک انجام کیا ہوا؟ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجری اٹھا کر لائے اور معاذ اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ تشریف لائیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ پر سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انوار اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو بد دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اور ان کے نام لیے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے مقام پر کنویں میں پڑا ہوا دیکھا ہے۔ ناظرین، جن 7 لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، ان 7 لوگوں میں سے 3 عتبہ بن شیبہ اور ولید میدان بدر میں سب سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں سامنے آئے اور کہنے لگے ہم میں سے کون لڑے گا۔ ان کی اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان ان کے مقابلے کے لیے آگے گئے مگر عتبہ کہنے لگا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں۔ عتبہ کہنے لگا ہم تمہارے برابر کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری کو واپس بلایا، تینوں کو صفوں میں کھڑا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبید بن حارثہ، اے حمزہ ابن عبد المطلب، اے علی ابن ابی طالب، یہ تینوں فوراً اپنی صفوں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان میں سے حضرت عبیدہ ابن حارث زیادہ عمر کے بوڑھے انسان تھے، ان کا مقابلہ اس عتبہ بن ربی سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ سے مقابلہ کیا اور حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم نے
ولید سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیا۔ وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ اس طرح شیر خدا علی مرتضیٰ کرام اللہ وجہ الکریم نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا اور یوں ولید نے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ عبیدہ بن حارثہ اور عتبہ کے درمیان کچھ دیر تک لڑائی جاری رہی اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وجہ الکریم دونوں کا کام تمام کر چکے تھے، تو حضرت حمزہ اور حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم نے عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مدد کی اور عتبہ کو انجام بد تک پہنچا دیا۔ ناظرین، دو بھائیوں نے ابو جہل پر حملہ کیا جن کے نام معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ نیچے گرا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا، جو اس بد دعا والی حدیث کے راوی ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے تلوار سے وار کر کے اس امیہ بن خلف کو جہنم میں رسید کر دیا اور وہ بھی اپنے انجام سے ہمکنار ہوا۔ اسی طرح باقی لوگ بھی میدان میں بدر میں قتل ہو گئے اور اللہ رب العزت کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے اثر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی لاشوں کو میدان بدر میں کنویں میں دیکھا اور یوں مجھے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا حق اور سچ ثابت ہوئی۔